اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے اور صدقات کا بیان چل رہا ہے۔ ان آداب میں سے یہ تقریباً 7ویں بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی صدقات کا بہترین مصرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر کہتے کس کو ہیں؟ یہ فقار سے لیا گیا ہے، اور فقار کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جس کی کمر کا مہرہ ٹوٹا ہوا ہو، جس کی کمر کا مہرہ ٹوٹا ہوا ہو، معنی یہ کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی نظام زندگی چلا سکے۔ اس کی وجہ سے چونکہ فقیر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظام زندگی نہیں چلا سکتا، جس کی وجہ سے اس کو فقیر کہا جاتا ہے، فقار سے لیا گیا۔ بہرحال فرمایا کہ مصارف میں سب سے بہترین مصرف فقراء ہیں، اور فقراء بھی کون سے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہوں اللہ کے رستے میں۔ اللہ کے رستے میں روک دینے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کون سی؟ وہ یہ کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے رستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کی گھر کا نظم و نسق، ان کا نان نفقہ، ان کا خرچ برداشت کرنے کے لیے اہل ایمان کو صدقات دینے چاہیے، تاکہ وہ ایک ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں، دوسری ان کے گھریلو جو ذمہ داری ہے وہ اہل ایمان پوری کرتے رہیں۔ دوسری قسم محسرین کی ایک تو بیان ہو چکی، دوسری قسم ہے کہ جو دینی علوم حاصل کرنے کے لیے اس قدر یکسوئی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ خدا نخواستہ اس کام کو چھوڑیں گے تو ان کے دین کا حرج ہی ہوگا، ان کا تو ہوگا ہی ہوگا، باقی پوری امت میں بھی اس کا خلا پڑ جائے گا۔ ایک جماعت ہے، ایک نظم ہے کہ نوجوانوں کی بہترین اور عمدہ کھیپ مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینی مدارس میں ہیں، اور دینی مدارس میں وہ علم حاصل ایسا کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس علم کے ساتھ ساتھ اپنا ذریعہ معاش بھی چلانا شروع کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا، اور جو ذریعہ معاش اختیار کریں گے اس میں بھی تسلی نہ ہو سکے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ایک کام پورا اور نہ دوسرا کام پورا۔ اس لیے اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے صدقات اور عطیات میں سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دینی مسائل کو، علوم کو سیکھ کر آگے امت میں منتقل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ایسے فی سبیل اللہ میں وہ بند ہیں، اللہ کے رستے میں ایسے بند ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نقل و حرکت میں لگیں گے لا محالہ نقصان لازم آئے گا۔ فرمایا ایسے لوگوں کی ایک تو علامت یہ ہے کہ وہ جا آ نہیں سکتے، وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بظاہر ان کے چہروں پر اس طرح طمانینت اور اس قدر ان کے چہروں پر سکون طاری ہوگا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء، بظاہر دیکھنے والا جو نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اندر کے حالات سے واقف نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اغنیاء یہ تو مالدار ہیں۔ بھئی کیوں مالدار ہیں؟ من التعفف، کہ یہ بچے ہوئے ہیں، سوال نہیں کرتے، کسی کے ساتھ الحاح نہیں کرتے، کسی سے گریہ زاری کر کے مانگتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ تو بڑے غنی ہیں، بڑے مستغنی ہیں، مالدار ہیں، لہٰذا ان کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ نادان اور ناواقف آدمی تو یہ سمجھتا ہے، حالانکہ تعرفهم بسیماهم، ان کی جو ناداری ہے اور ان کی جو ان کے پاس مال نہ ہونے کی علامت ہے، ان کے چہروں سے واضح ہے۔ ان کے چہروں کی زردی بتلاتی ہے کہ انہوں نے کھایا نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیے بغیر یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ میں اصحاب صفہ میں تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ تعفف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغنا دیا ہوا تھا، اور وہ بھی در نبوت سے سیکھا ہوا استغنا، کیا ہی کمال استغنا ہوگا۔ فرمایا کہ کسی سے سوال نہیں کرتا تھا، دنوں کے دن گزر جاتے
اور نتیجہ یہ ہوتا کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک اور آپ کے ممبر کے درمیان کا یہ جو رقبہ ہوتا، اس میں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے غش کھا کے گر جاتا، بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مجھے ہوتی تھی بھوک، اور بھوک نے اس قدر کر دینا کہ مجھ سے قدم اٹھایا نہ جائے اور میں گر جاؤں۔ اور گزرنے والے جو اصحاب تھے، جو صحابہ تھے، وہاں عرب میں علاج تھا مرگی کا۔ مرگی کا علاج یہ ہوتا تھا کہ گردن پر پاؤں رکھا جاتا تھا اور کلمات پڑھے جاتے تھے اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو میری گردن پر بھی کئیوں نے پاؤں رکھے ہیں۔ میری گردن پر پاؤں اس لیے رکھا ہے کہ یار گش کھایا ہوا ہے، مرگی زدہ ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ حالانکہ جو مرگی مجھے تھی وہ میں خود جانتا تھا، لیکن کسی پر میں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ مجھے کون سی بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا تھی؟ وہ بھوک اور افلاس۔ اور وہ کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی بات نہ رہ نہ جائے۔ چنانچہ سب سے بڑے محدث صحابہ کرام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کرنے والے ہیں اس امت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ لا يسألون الناس الحافا، ایک تو ان کے چہروں کی زردی اور چہروں کی کمزوری بتلا رہی ہوگی، اور دوسری علامت یہ ہے کہ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے ساتھ لپٹ کر کے سوال نہیں کرتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے، پیشہ ور بیکاریوں کی طرح کسی کو چمٹ جانا کہ بھئی دو گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ بڑے استغنا والے اور بڑے تحمل والے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو اللہ کریم اس کو جاننے والا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس فریضے کے ساتھ ہمیں بھرپور طریقے سے تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ اس وقت مجاہدین ہوں یا یہ مجاہدین جو علوم دینیہ کو سیکھنے والے ہیں، یہ امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ضروریات میں، اپنے معاش میں، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک جماعت ہے جو دینی علوم کو سیکھ رہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ تعاون نہ ہوگا تو خدا نخواستہ وہ اس کام کو چھوڑ نہ جائیں، اور اگر اس کام کو چھوڑیں گے تو جیسے عام لوگوں کا ان کا اپنا نقصان ہوگا، ایسے پوری امت کا نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان آیات کو سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ